ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور خبروں کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات سے قبل متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک بار پھر سے متحرک ہو گئی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تبدیلی کے بعد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کی تبدیلی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک بار پھر رابطہ کمیٹی کے ارکان کو نوازنے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ایک بار پھر سے کارکنان کو نظر انداز کر کے رابطہ کمیٹی کے ارکان کو نوازنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سی او سی انچارج فرقان طیب کو ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کورنگ کی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ سرکاری ملازم اور رکن رابطہ کمیٹی شکیل احمد کو ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کیز لگانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ رکن رابطہ کمیٹی شریف خان کو ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایڈمنسٹریٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ضلعی ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن چند روز میں جاری ہونے کا امکان ہے۔ بلدیاتی انتخابات سے قبل ایم کیو ایم پاکستان متحرک ہو گئی۔ ایم کیو ایم نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تبدیلی کے بعد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز کی تبدیلی کا مرحلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک بار پھر رابطہ کمیٹی کے ارکان کو نوازنے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شجاعت قریشی سے۔ شجاعت قریشی بتائے گا، بلدیاتی انتخابات میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت خاصا متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل، ایم کیو ایم پاکستان کا جو موقف تھا کہ بلدیاتی انتخابات سے قبل حلقہ بندیوں میں تبدیلی اور حد بندیوں میں تبدیلی کی جائے، اور اس کے بغیر وہ نہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے تعیناتی لیں گے اور نہ ہی ڈسٹرکٹ کے لیے اور نہ ہی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اس کے برعکس جو ہے ایم کیو ایم پاکستان جو ہے بلدیاتی انتخابات میں اس سے قبل جو ہے حلقہ بندی میں تبدیلیوں کے باوجود نہ ہونے کے باوجود جو ہے نہ صرف ایڈمنسٹریٹر کراچی کو تعینات کروا چکی ہے، بلکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چند روز میں ایم کیو ایم پاکستان 3 ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریٹر لگوانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ایم کیو ایم پاکستان سندھ کابینہ کا بھی حصہ بن جائے گی۔ تاہم اس حوالے سے ہماری جب بات ہوئی ہے رابطہ کمیٹی کے ارکان سے اور کارکنان سے، ذمہ داران سے، تو مختلف آرا سامنے آئی ہے، جس میں کارکنان جو اگر بات کی جائے کارکنان کی تو شدید ناراض ہیں، نالا ہیں قیادت کے فیصلوں سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے شدید تنقید کی ہے رابطہ کمیٹی اور قیادت کے فیصلوں پہ کہ یہ جتنے بھی بینیفٹس ہیں یہ رابطہ کمیٹی خود اپنے آپ میں تقسیم کر رہی ہے۔ رابطہ کمیٹی کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے کسی عہدے کے لیے موضوع نہیں سمجھا جا رہا، چاہے بائی الیکشن ہو یا پھر ایڈمنسٹریٹرشپ ہو یا پھر سینیٹرشپ ہو یا پھر کابینہ میں ہو، مطلب کسی بھی قسم کا جو بینیفٹ ہو وہ رابطہ کمیٹی کے کسان کو ہی دیا جاتا ہے۔ اس پر یہ بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رکن رابطہ کمیٹی ہیں اور سی او سی کے انچارج بھی ہیں فرقان طیب، ان کو ڈسٹرکٹ کورنگی کا ایڈمنسٹریٹر بنانے کی منظوری ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے دی گئی ہے، اور نام ان کا سندھ حکومت کو دے دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے شریف خان جو کہ ایک سرکاری ملازم ہیں، ان کو ڈسٹرکٹ سینٹرل تعینات کیا جائے گا، جبکہ وہ بھی رکن رابطہ کمیٹی، جبکہ شکیل احمد وہ بھی سرکاری ملازم ہیں اور رکن رابطہ کمیٹی ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کا میڈیا سیل بھی وہ رن کرتے ہیں، لک آفٹر کرتے ہیں۔ تو ان کو ڈسٹرکٹ ایسٹ کا جو ہے ایڈمنسٹریٹر لگانے کے لیے نام فائنلائز کر کے سندھ حکومت کو بھیج دیا گیا ہے، اور چند دنوں میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جو قیادت ہے، جس میں خاص طور پہ یہ آن کیمرہ یہ کہا کرتے تھے، آن ریکارڈ ان کے بیانات ہیں کہ ہماری جو ترجیحات ہیں وہ حلقہ بندیاں اور حد بندیاں ہیں بلدیاتی انتخابات سے قبل، تاکہ ہم جو ہے بلدیاتی قوانین میں ترامیم تاکہ ایک با اختیار میئر ہو نہ کہ بے اختیار ہو۔ تاہم ذرا یہ بتاتے ہیں کہ خالد مغول صدیقی نے جب ملاقات کی تھی آصف علی زرداری سے، تو انہوں نے جب کہا کہ حلقہ بندیاں اور حد بندیوں میں تبدیلی کی جائے اور قوانین میں بھی تبدیلی کی جائے، تو آصف علی زرداری نے معذرت کر لی تھی یہ کہتے ہوئے کہ الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد جو ہے حلقہ بندیوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے، جس پر ایم کیو پاکستان کی اس وقت نے انسسٹ کیا کہ کوئی ایسا راستہ نکالیں، اگر کوئی قانون میں کوئی راستہ ہے موجود ہے، آئین میں راستہ موجود ہے، تو اس کو استعمال کیا جائے۔ اس پر آصف علی زرداری نے کہا، ان کو مشورہ دیا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ سے ملیں اور اپنے تحفظات بتائیں اور اپنی خواہش کا اظہار کریں، جس پہ ذرائع بتاتے ہیں کہ سی ایم ہاؤس میں ایک ملاقات ہوئی جس میں خواجہ اظہار الحسن اور وسیم اختر بھی شامل تھے۔ تو اس ملاقات میں بھی جب یہی بات رکھی گئی تو سی ایم کی جانب سے بھی
دو ٹوک موقف اپنایا گیا اور بتایا گیا کہ الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد حلقہ بندیوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جس پر ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اپنی جو ان کا جو موقف تھا اس کو وہ خالی ہاتھ لوٹ آئے وہاں سے۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے اپنی حکمت ملی یہ چینج کی کہ اگر حلقہ بندیوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے تو ایڈمنسٹریٹر کراچی 3 ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریٹر اور سندھ کابینہ کا حصہ بنا جائے، تاکہ جو ہمارے ان کے جو ووٹرز کے ایشوز ہیں، مسائل ہیں اور ان کے حلقوں میں جو کام پینڈنگ ہے تو وہ کروایا جا سکے، تاکہ گراؤنڈ پہ اترنے کے لیے ان کو ایک بیانیہ مل سکے کہ انہوں نے کام کروایا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان یہ کہتی رہی کہ بے اختیار جو ہے ایڈمنسٹریٹر کے پاس ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ ہے، اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایم کیو ایم پاکستان بضد تھی کہ عبدالوسیم کو ہی ایڈمنسٹریٹر کراچی بنایا جائے، لیکن جب پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کے نام پہ بھی معذرت کی گئی کہ سیاسی جماعت خاص طور پہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی جانب سے پٹیشن فائل کر دی جائے گی، جس پر جو ہے اور یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا اور سیاسی سبکی ہوگی، جس پر ڈاکٹر سیف الرحمان کا نام جو ہے سجیسٹ کیا، ریکمینڈ کیا ایم کیو ایم پاکستان نے، اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی رضامندی کے بعد جو ہے ان کے نوٹیفیکیشن کو جاری کیا گیا۔ تاہم ذرائع کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ہفتے سے 10 دن کے اندر جو ہے نہ صرف سندھ کابینہ میں شامل ہو جائے گی بلکہ 3 ایڈمنسٹریٹر بھی جو ہے لے لے گی، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو سندھ کابینہ میں دو وزارتیں دی جا رہی ہیں، جبکہ 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی کا عہدہ دیا جائے گا، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان بضد ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ 4 منسٹریاں دی جائیں۔ تو اس پر ذرائع بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ان سے 2 منسٹری کی ہاں کی ہے اور 2 معاون خصوصی اور 1 مشیر کے لیے ان کو ہاں کہہ دی ہے۔ جی اچھا شجاعت، یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم میں کافی عرصے سے یہ ایک روایت بن چکی ہے اور یہی اسی طریقے سے سارے معاملات کو لے کے چلا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ اپنی کور کمیٹی کے ممبران کو جو ہے اپنے کارکنان پر فوقیت دے دیتی ہے۔ کیا سرکاری اداروں میں کچھ ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی اتنی کسی میں کریٹیبلٹی نہیں ہے کہ کوئی گریڈ 17 کا افسر ہو اور اس کو ایڈمنسٹریٹر بنا دیا جائے، نہ کہ کوئی رکن رابطہ کمیٹی، کوئی رکن سی او سی یا سی او سی انچارج کو بنایا جائے ایڈمنسٹریٹر؟ جی بالکل، یہ تحفظات کارکنان کو بھی ہیں۔ جب ہماری مختلف ٹاؤن کے کارکنان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور بتایا اور کہا کہ قیادت کے جو فیصلے ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بائی الیکشن میں اس طرح کے فیصلوں کا نتیجہ سامنے آتا رہا، چاہے اگر بات کی جائے 239 کی یا 245 کی، اور اگر بات کی جائے 240 کی یعنی 240 کی، تو وہاں پہ بھی ایم کیو ایم پاکستان بڑے کانٹے کے مقابلے سے 60 سے زائد ووٹوں کے ڈفرینس سے جو ہے جیتی تھی، جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو فیصلے ہیں کارکنان اور ان کے جو ووٹرز ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرے، جس کا وہ جواب جو ہے انتخابات میں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو خدشات ضرور ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے 84 سے لے کے اب تک کے جتنے بھی کارکنان تھے ان کی تفصیلات جو ہیں اکٹھی کرنا شروع کر دی ہیں، تاکہ وہ ایم کیو ایم پاکستان میں جوائننگ واپس دیں۔ اگر وہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، غیر فعال ہیں، تو ان کو فعال کیا جائے اور ان کو جو ہے انتخابات میں اتارا جائے۔ جی شجاعت قریشی میں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے خبردار کر دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ شہر کو برباد کرنے والی 2 پارٹیوں نے ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، بہتر ہوگا کہ سیف الرحمان ایڈمنسٹریشن سے متعلق صرف اپنے کام کرے۔ کہا کہ شہر میں ایڈمنسٹریٹر کا تقرر سیاسی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے مردہ گھوڑوں میں جان ڈالنے کے لیے پیپلز پارٹی اپنا پورا زور لگا رہی ہے۔ ہمارا نظام وڈیروں کے ہاتھوں میں ہے، مہاجروں کو چھوڑو۔ جماعت اسلامی سندھی پٹھانوں اور پشتونوں کے ساتھ جلد پاکستان پیپلز پارٹی کو سرپرائز دے گی۔ شہر کو برباد کرنے والی 2 پارٹیوں نے اپنا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، بہتر ہوگا کہ سیف الرحمان ایڈمنسٹریشن سے متعلق صرف اپنے کام کریں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے خبردار کر دیا ہے
کہا ہے کہ شہر میں ایڈمنسٹریٹر کا تقرر سیاسی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے مردہ گھوڑوں میں جان ڈالنے کے لیے پیپلز پارٹی اپنا پورا زور لگا رہی ہے۔ ہمارا نظام وڈیروں کے ہاتھ میں ہے، مہاجروں کو چھوڑو۔ جماعت اسلامی سندھی پٹھانوں اور پشتونوں کے ساتھ جلد پیپلز پارٹی کو سرپرائز دے گی۔ کے ایکسپو سینٹر میں سجی 3 روزہ انٹرنیشنل فرنیچر لائف سٹائل نمائش، جس کا افتتاح امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ شہر کو برباد کرنے والی 2 پارٹیوں نے ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، بہتر ہوگا سیف الرحمان ایڈمنسٹریشن سے متعلق صرف اپنے کام کریں۔ ایم کیو ایم کو بہرحال اتنی تو منہ کی کھانی پڑی ہے کہ وہ جو اپنا پارٹی کی طرف سے ایڈمنسٹریٹر بنانا چاہتے ہیں وہ ہمارے دباؤ کی وجہ سے، اور ہم نے ان کو بری طرح ایکسپوز کر دیا، وہ نہ لا سکے۔ لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر کو سامنے رکھ کر پیپلز پارٹی سے انڈرسٹینڈنگ بنا کر ٹھیکوں میں کچھ حصہ لے لیں، جو کام اس وقت جو ہے جیسے تیسے بھی جو کچرا کام ہو رہا ہے اس میں سے اپنا حصہ لیں اور اپنی بلدیاتی مہم چلائیں، اور کے ایم سی کے اسکولوں اور اداروں کے ملازمین سے اپنے جلسوں کو بھرنے کی کوشش کریں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ ایم کیو ایم کے مردہ گھوڑوں میں جان ڈالنے کے لیے پیپلز پارٹی اپنا پورا زور لگا رہی ہے۔ ہمارا نظام وڈیروں کے ہاتھوں میں ہے، کشکول توڑنے کی بات تو سب کرتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے پیپلز پارٹی بہت کوشش کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی بقا بھی اسی میں ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم جیسی تنظیمیں جو ان کی فرینڈلی اپوزیشن ہوتی ہیں، ان کی جیب میں موجود ہوتی ہیں، انہی کو یہاں پر رکھا جائے، لیکن وہ بری طرح پٹ رہے ہیں۔ اس مرتبہ تو پیپلز پارٹی کو سندھیوں اور بلوچوں سے جو سرپرائز جماعت اسلامی دے گی، ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ فرنیچر ایکسپو میں 70 سے زائد فرنیچر کے برانڈز موجود ہیں۔ نمائش 11 دسمبر کو اختتام پذیر ہوگی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اب تک کی تیاریوں پر رابطہ کمیٹی کی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو بریفنگ۔ ایم کیو ایم کا 18 دسمبر کو نشتر پارک میں خواتین کنونشن کے انعقاد کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم نے 18 دسمبر کو کراچی کے مشہور و معروف نشتر پارک میں خواتین کنونشن کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے، جبکہ اس اجلاس میں 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو رابطہ کمیٹی کی جانب سے اب تک کی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا، جبکہ اب تک کی تیاریوں پر رابطہ کمیٹی نے خالد مقبول صدیقی کو بریفنگ دی۔ ایم کیو ایم کا 18 دسمبر کو نشتر پارک میں خواتین کنونشن کے انعقاد کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ ڈاکٹر سیف الرحمان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی بڑا اعلان کر دیا ہے۔ سیف الرحمان کا کہنا ہے کہ کے ایم سی آج سے پارکنگ فیس وصول نہیں کرے گی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے واضح طور پر ہدایت کی ہے کہ پارکنگ اسٹاف کو ہٹایا جائے، آکشن ہونے تک پارکنگ مفت ہوگی۔ کے ایم سی افسران اور عملہ پارکنگ یا کوئی دوسرا ٹھیکہ نہیں چلائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چڑیا گھر سفاری پارک اور پارکوں میں ٹھیکے کے ایم سی کے ملازمین چلا رہے ہیں، جبکہ آج سے کے ایم سی ملازمین کے تمام ٹھیکے بند کر دیے جائیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 28 بڑی سڑکوں کی فوری مرمت کی جائے۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے احکامات پارکنگ مافیا نے ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے احکامات ٹھیکیداروں نے ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ شہر بھر کے شاپنگ مالز اور موبائل سینٹرز کے باہر پارکنگ مافیا کا راج بدستور برقرار ہے۔ سرینا موبائل مال، حیدری مارکیٹ، ڈولمین مال، کریم آباد، مدنی مال، گلشن اقبال، مشرق سینٹر، طارق روڈ، زینب مارکیٹ، گل پلازا اور جامع کلاتھ مارکیٹ کے اطراف پارکنگ کی فیس کی وصولی کی جا رہی ہے،
जबकि ठेकेदारों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहकामात मानने से साफ इनकार कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की जानिब से पहले दिन वाज़ेह अहकामात जारी किए गए थे कि केएमसी कराची में किसी भी जगह से पार्किंग फीस वसूल नहीं करेगी, मगर केएमसी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर रखे हुए ठेकेदारों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। लियाकताबाद, सखी हसन, सरिया मार्केट, हैदरी, मशरिक सेंटर, बादराबाद, तारिक रोड समेत दीगर जगहों पर धड़ल्ले के साथ पार्किंग फीस की वसूली का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। केएमसी ठेकेदार के मुलाजिम पार्किंग फीस वसूल करने वाले ने बताया कि भाईजान केएमसी की तरफ से होती है 10 रुपया पार्किंग होती है। भाई एडमिनिस्ट्रेटर को बोलो इधर खड़ा करे किसी को भी, या खुद ही बोले किसी को, हमें परमिशन होगी तो हम खड़े हो जाएंगे ना। हम क्या करें, हम मजदूर आदमी है, हमें तो गाड़ी पे खड़ा किया जाता है, हम क्या कर सकते हैं। जबरदस्ती पार्किंग फीस देने वाले शहरियों का कहना था कि ये जबरदस्ती का इन्होंने चालान बनाया हुआ है, और पहले तो स्लिप्स भी बना के रखते थे, अब स्लिप्स भी नहीं है। अब बस अब गाड़ी पे क्रॉस लगा देते हैं, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको गाड़ी भी नहीं निकालने देंगे। वो बोलेंगे आप पहले पेमेंट दें फिर आप गाड़ी लेके जाएं। तो फिर इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर को एक्शन भी लेना चाहिए ना। जहाँ जहाँ पर पैसे ले रहे हैं वहाँ पर इनको देखना चाहिए। तमाम मॉल्स, तमाम शॉपिंग एरियाज के बाहर तो ये सब चल रहा है। ये तो पता नहीं यहाँ पे माफिया राज है क्या है, समझ नहीं आ रहा। कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करें तो आ जाते हैं पैसे लेने के लिए। पर्ची सिस्टम है, अगर पैसे नहीं भी देते हैं तो गाड़ी गायब होती है। शहर कराची की सड़कें माफिया के हाथों यरगमाल हैं। किसी भी जगह जाएं, केएमसी मुलाजमीन के तनख्वाहदार ठेकेदारों को लाजमी भत्ता देना पड़ेगा, वरना आपकी गाड़ी गायब कर दी जाएगी। कैमरामैन तारिक असलम के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और यहाँ शामिल करेंगे अदालती खबरें। आपको बताएं कि कराची के चिड़िया घर में 4.25 करोड़ रुपए के ठेकों में मुबैना करप्शन के मामले पर सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को ठेका न देने के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अदालत ने ठेका जारी करने के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर और सीनियर डायरेक्टर कराची चिड़िया घर को भी नोटिस जारी। सीनियर डायरेक्टर चिड़िया घर को ठेके का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। कराची चिड़िया घर में 4.25 करोड़ रुपए के ठेकों में मुबैना करप्शन के मामले पर सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को ठेका न देने के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अदालत ने ठेका जारी करने के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर और सीनियर डायरेक्टर कराची चिड़िया घर को भी नोटिस जारी। सीनियर डायरेक्टर चिड़िया घर को ठेके का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। और यहाँ आपको बताते चले, शहर कराची तबाही के दहाने पर पहुंचने के साथ साथ कचरे का अंबार भी बन गया है। शहर कराची के 2 अजला में कचरा उठाने का काम ठप हो गया। बल्दिया जनूबी और शर्की के सैनिटरी वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दफ्तर के सामने एहतजाज। मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों के मुंतजर हैं। फौरी अदायगी ना की तो शहर में कचरा उठाना बंद कर देंगे। सैनिटरी वर्कर्स ने इंदिया दे दिया है। शहर कराची के 2 अजला में कचरा उठाने का काम ठप हो गया। बल्दिया जनूबी और शर्की के सैनिटरी वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दफ्तर के सामने एहतजाज। मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों के मुंतजर हैं। फौरी अदायगी ना की तो शहर से कचरा उठाना बंद कर देंगे। सैनिटरी वर्कर्स ने इंदिया दे दिया। और अब कुछ बात करेंगे कराची के इलाके मलीर सी एरिया की हालत जार की। आपको बताएं कि मलीर सी एरिया घांची मोहल्ला के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बल्दियाती सहूलियात से उन्हें महरूम कर दिया गया, जबकि पानी की मसनूई किल्लत पर अवाम का वाटर बोर्ड के खिलाफ भरपूर एहतजाज। साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत और सेनेटर जावेद जब्बार, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने शिरकत की। मुजाहरे में ख़वातीन की खाली मटकों के साथ पानी दो के नारेबाजी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर कहते हैं कि मलीर को हुक्मरानों ने तबाह बर्बाद कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने यह भी कहा कि अगर ये हुकूमत आपके मसाइल को हल नहीं करती तो आप शार फैसल पर एहतजाज करें, मैं आपके साथ हूँ।
ضلع کورنگی کے علاقے ملیر سی ایریا المعروف گھانچی محلہ کے رہائشی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. پانی کی شدید قلت پر عوام نے ملیر سی ایریا لال مسجد کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا. احتجاج میں سابق وفاقی وزیر مملکت اور سینیٹر جاوید جبار، مرتضی شہید بھٹو کے صاحبزادے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، بزرگ، نوجوان اور خواتین سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت. مظاہرے میں خواتین نے پانی کے خالی مٹکے اٹھا کر واٹر بورڈ انتظامیہ کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی. سابق وفاقی وزیر مملکت اور سینیٹر جاوید جبار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تشکیل کو 75 سال ہو گئے ہیں، لیکن عوام ابھی تک پانی، بجلی، صفائی جیسے بنیادی مسائل سے نہیں نکل پائی. عوام کے بنیادی مسائل کا حل بااختیار مقامی حکومت میں ممکن ہے. ہم انسان کی حیثیت سے جمع ہوئے ہیں، انسان اور انسان کے حقوق کے بنیاد پر. یہاں کسی سے کوئی فیور مانگنے کے لیے نہیں جمع ہوئے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ باوجود اس کے کہ اتنے ظالم مرد یہاں پر ہیں، مائی گاڈ، یہاں سے مجھے گھیرا ہوا ہے یہ مردوں نے، کچھ معصوم خواتین کو بھی آپ لوگوں نے اجازت دی ہے، بٹھایا ہے بے شک ان کو دور، لیکن اصل ہیروئنز جسے کہتے ہیں، فلم میں ہیرو ہوتا ہے اور ہیروئن ہوتی ہے، اصل ہیروئنز ہیں وہ ہیں ہیروز. ان کے لیے تالی بجائیں، خواتین کے لیے. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا مظاہرین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملیر کو حکمرانوں نے تباہ کر دیا ہے. اگر یہ حکومت آپ کے مسائل حل نہیں کرتی تو آپ شارع فیصل پر احتجاج کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. ملیر ایک اتنا خوبصورت جگہ ہے، اتنا پیارا جگہ ہے. آپ کے پاس ملیر ندی ہے، آپ کے پاس ملیر دریا ہے، یہاں پہ کراچی پیدا ہوا ہے. اور دیکھیں یہ ملیر، پھر بھی ملیر ندی بس 5 منٹ دور ہے، پھر بھی آپ کے پاس پانی نہیں ہے. یہ ناانصافی کی بات ہے، یہ موسمیاتی ناانصافی کی بات ہے. یہ سب مصر جا رہے ہیں، پیسے کے لیے مانگ رہے کہ ہمیں پیسے دے. ہمارے موسمیاتی ناانصافی ہو رہے نہیں، ادھر گھر میں موسمیاتی ناانصافی ہو رہی ہے. اور ورلڈ بینک کو چھوڑو، یہ لوگ بہت عجیب ہے. ورلڈ بینک ایک بہت عجیب مخلوق ہے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا، وہ آپ سے پانی چھین لیں گے. دی جوناگڑھ مسلم گھانچی جماعت ایسوسی ایشن کے چیئرمین رفیق پٹیل اور دیگر کا کہنا تھا کہ درجنوں درخواستیں دے چکا ہوں، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہیں. یہ ہمارا مسئلہ پچھلے 2 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. میں 2 سال سے فیصل حنیف کراس پونڈنگ کر رہا ہوں. میں نے کراس پونڈنگ کر کے ہر احکام بالا تک اپنی بات پہنچائی، جس میں چیف انجینئر حنیف بلوچ صاحب جو سپرنٹینڈنٹ چیف انجینئر کی پوسٹ پہ آ گئے، ہمارے ایکسین صاحب یا ملیر کے ماڈل زون کے جو اشوک قریشی صاحب ہیں، ان کے نیچے اے ای قادر صاحب ہیں. ہم نے لائنیں یہاں پہ کنیکٹ کروائی، آج ہمیں پانی نہیں دیا جا رہا. اس علاقے میں پانی کا شدید بحران ہے. 24 انچ کی لائن سے ہمیں بڑی مشکل سے، بڑی تقاضا کرنے کے بعد ایک کنیکشن ملا. اس میں پانی آتا تھا شروع کے 2 گھروں میں. ایک گھر میں 26 گھر ہیں، تو وہ جو 20 گھر والے ہیں وہ یہاں سے پانی لے کے اپنا گزارا کرتے تھے. جب سے ورلڈ بینک نے لائن ڈالی ہے، انہوں نے ورلڈ بینک کی، اس دن سے پانی بالکل ہی بند ہو گیا. ایک قطرہ علاقے میں پانی نہیں ہے. میں واٹر بورڈ کے خلاف پٹیشن فائل کریں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پیچھے بالکل نہیں ہٹیں گے، اور ہم اپنا مطالبہ انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے. مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ گنجان آبادی والے علاقے کو پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں بصورت دیگر. احتجاج کا دائرہ کار بڑھا کر ایم ڈی واٹر بورڈ اور شارع فیصل پر دھرنا دیا جائے گا. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان اور میٹروپولیٹن کمشنر سید افضل زیدی کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر انکروچمنٹ عمران احمد راجپوت کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں صدر ڈویژن میں مسلسل تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل نارتھ کراچی میں بھی تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی. بلدیہ عظمی کراچی محکمہ انسداد تجاوزات کے تحت ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر ڈویژن میں بنس روڈ اور محمد بن قاسم روڈ کے اطراف روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن جمعے کو بھی جاری رہا. کارروائی کے دوران ٹھیلے پتھارے، لوہے کے شیڈز کا صفایا کیا گیا. ڈسٹرکٹ سینٹرل مسجد قباء، ڈسکو موڑ، سیکٹر 10 نارتھ کراچی کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی، جبکہ کارروائی میں روڈ اور فٹ پاتھ پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا. ٹھیلے پتھاروں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی گئی. تمام کارروائیوں میں ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹرز اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس بھی موجود تھی.
سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ کی تعمیرات کے باعث ٹریفک جیم کے رپورٹس کا نوٹس لے لیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ٹرانس کراچی کے سی ای او کو یونیورسٹی روڈ اور بی آر ٹی ریڈ لائن کے پورے روٹ پر جہاں گنجائش ہے وہاں پر شہریوں کے لیے بہتر متبادل راستے بنائے جائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کوشش کی جائے گی کہ پروجیکٹ کی تعمیر سے روڈ پر عام ٹریفک کی روانی میں خلل نہ آئے۔ شرجیل انعام میمن نے ڈی آئی جی ٹریفک کو مؤثر ٹریفک پلان مرتب کرنے کی بھی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک اہلکاروں کی نفری بڑھائی جائے تاکہ یونیورسٹی روڈ پر سفر کرنے والے شہریوں کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد کہتے ہیں کہ واٹر بورڈ شہریوں کو پورا سال سینکڑوں کلومیٹر دور سے پانی کی مسلسل فراہمی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واٹر بورڈ کے تمام افسران اور ملازمین کی خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سی او واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کے ہمراہ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن اور کھارو فلٹر پلانٹ کا دورہ کرتے ہوئے سی ای او واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد کا کہنا تھا کہ واٹر بورڈ کے تمام افسران اور ملازمین کے بھرپور تعاون اور دن رات خدمات کی وجہ سے شہریوں کی 24 گھنٹے بلا تعطل پانی کی فراہمی جاری ہے۔ دورے کے اختتام پر چیف انجینئر ای اینڈ ایم واٹر بورڈ انتخاب احمد راجپور، ڈپٹی چیف انجینئر ای اینڈ ایم واٹر جمیل احمد انصاری اور ریزیڈنٹ انجینئر دھابے جی پمپنگ اسٹیشن اخلاق احمد راجپوت نے سی ای او واٹر بورڈ اور سی او واٹر بورڈ سمیت دیگر افسران کو سندھ کی ثقافت اجرک اور سندھی ٹوپی کے تحائف بھی پیش کیے۔ دورے کے دوران چیف انجینئر بلک سکندر زرداری، سپرنٹینڈنگ انجینئر دھابے جی پمپنگ بدر الحق شیخ، ریزیڈنٹ انجینئر دھابے جی پمپنگ اسٹیشن اخلاق احمد راجپوت، عمر پلیچو ایگزیکٹو انجینئر گھارو، سول اشفاق نبی پلیچو، ریزیڈنٹ انجینئر گھارو پمپنگ ندیم عزیز، ایگزیکٹو انجینئر حالیچی، سول محمد علی پلیچو سمیت واٹر بورڈ کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ رکن سندھ اسمبلی عدیل شہزاد کہتے ہیں کہ بلدیہ غربی میں رہائش پذیر عوام کو بلدیاتی سہولیات ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیل حسن کے ہمراہ یو سی 18 میں بلدیاتی مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے رکن سندھ اسمبلی عدیل شہزاد کا کہنا تھا کہ بلدیہ غربی میں رہائش پذیر عوام کو سہولیات کی بلا تفریق فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ علاقائی معززین نے یو سی کے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ نالوں کی چھت اور کلوریٹ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، جبکہ اورنج لائن منصوبے کے لیے گراؤنڈ استعمال کیا گیا تھا جس کی وجہ سے گراؤنڈ لیول نہیں کیا ہے۔ رکن سندھ اسمبلی عدیل شہزاد نے یو سی میں نالوں کے کام اور گراؤنڈ کی بہتری کے حوالے سے اقدامات کے ساتھ ساتھ دیگر شکایات کے ازالے کے لیے جامع اور مربوط حکمت عملی کے تحت اقدامات کرنے پر زور دیا۔ ایڈمنسٹریٹر سید شبیل حسن نے موقع پر موجود ایکسین کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یو سی 18 میں نالوں کی چھت، کلوریٹ اور گراؤنڈ کی مٹی کو لیول کرنے کے حوالے سے عوامی شکایات کے ازالے کے لیے بروقت کارروائی عمل میں لانے کے احکامات بھی دیے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ پارکوں اور میدانوں کو منفی سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننے دیں گے۔ جو پارک اور میدان منفی سرگرمیوں کا مرکز بنے ہوئے تھے وہ اب آباد ہو رہے ہیں۔ لیاقت علی خان پارک اور گراؤنڈ محمود آباد کے معائنے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر گراؤنڈ کی تعمیر و مرمت کے کام کو مکمل کیا جائے۔ پارک اور پلے گراؤنڈ میں بہترین لائٹس کی مدد سے اس کو منور بنایا جائے تاکہ علاقہ مکین بھرپور طریقے سے اس سے مستفید ہو سکے۔ محمود آباد سمیت ضلع شرکی کے پارکوں اور پلے گراؤنڈز کی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کوشش کی ہے کہ پہلے ان پارکوں اور میدانوں کو درست کیا جائے جو کہ منشیات فروشوں سمیت دیگر منفی سرگرمیوں کا مرکز بننے کے ساتھ قابضین کی نگاہوں میں تھے۔ انہیں بحال کروانے میں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن
سرکاری زمین کو عوام کی فلاح کے لیے استعمال میں لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائے گئے ہیں۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنگ انجینئر MND مبین شیخ اور SEB&R سلمان میمن بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تو دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی پیر شوکت علی شاہ کہتے ہیں کہ بلدیہ کماڑی کے حدود میں موجود گرجا گھروں اور مسیحی آبادیوں میں صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ دیگر بلدیاتی وسائل کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر ممکن بنائی جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی پیر شوکت اور میونسپل کمشنر صالح احمد بھٹو کی زیر صدارت کرسمس کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں بلدیہ کماڑی کی حدود میں موجود تمام مسیحی برادری کے عہدیداران اور نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران مسیحی نمائندوں نے اپنے اپنے علاقے میں موجود بلدیاتی مسائل سے بلدیہ کماڑی انتظامیہ کو آگاہ کیا۔ ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر نے مسائل سنے اور فوری حل طلب مسائل کے حل کے لیے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی پیر شوکت کہتے ہیں کہ بلدیہ کماڑی کی حدود میں موجود گرجا گھروں اور مسیحی آبادیوں میں صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ دیگر بلدیاتی وسائل کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر ممکن بنائی جائے۔ 25 دسمبر کو ہمارے جو منارٹی بھائی ہیں ان کے کرسمس کا تہوار ہے، اس کے لیے ہم اسپیشلی لائٹنگ، چرچوں پہ لائٹنگ اور سیوریج وغیرہ جو بھی تھوڑا بہت جو DMC میں جو ان کے ضرورت کے کام ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان کو کرا کے، اور ان کے دل کے گہروں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ساری DMC ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو بھی وہ کام ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کے کرا کے دے دیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی پیر شوکت اور میونسپل کمشنر صالح احمد بھٹو نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ مسیحی آبادیوں میں صفائی ستھرائی اور اسٹریٹ لائٹس کی مرمت درستگی، اندرونی گلیوں اور خصوصاً گرجا گھروں اور عبادت گاہوں اور تقریبات کے مقامات پر خصوصی انتظامات کیے جائیں، اور دیگر یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے والے اداروں کے اشتراک سے شکایات کے حل کے لیے اقدامات جاری رکھیں۔ میرپور خاص کے علاقے غریب آباد اور اولڈ عمر کوٹ روڈ کے اسپیئر پارٹس کے تاجر کہتے ہیں کہ میرپور خاص سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران دکانوں کی تعمیر شدہ نقشوں کی منظوری کے لیے رشوت طلب کر رہے ہیں۔ میرپور خاص پریس کلب میں غریب آباد اولڈ روڈ کے دکانوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کامران اقبال اور غلام رسول قریشی نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن دکان کی تعمیر کے لیے NOC جاری نہیں کر رہا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وارڈ A کا ڈائریکٹر نفیس صدیقی اور انسپیکٹر کلیم اللہ دکان کے نقشے کی منظوری کے لیے بھاری رشوت طلب کر رہے ہیں اور باؤنڈری کی ویریفائی کروانے کا غیر قانونی اعتراض لگا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رشوت نہ دینے کی صورت میں شو پارٹس اور باڈی پارٹس مارکیٹ میں آ کر دکانداروں کو ہراساں کر رہے ہیں، جس سے ہمارا کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر بلدیات اور ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ راشی افسران کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ جیکب آباد کے سیلاب متاثرین میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے مسلسل پکا پکایا کھانا تو دیا جاتا تھا، اب سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے سیلاب متاثرین کو راشن اور مکانات بھی بنا کر دیے جانے لگے ہیں۔ جیکب آباد کے نواحی علاقے شیران پور میں گاؤں علی حسن خان میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے 400 خاندانوں کو راشن دیے گئے اور ساتھ ہی گھروں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس حوالے سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے عارف لاکھانی کا کہنا تھا کہ اس سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک سیلاب متاثرین اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے، تب تک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے سیلاب متاثرین کو سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ الحمدللہ سیلانی ویلفیئر نے خیمے بھی لگائے، ٹینٹ سٹیاں بھی بنائی، ساتھ ساتھ انہیں آج باقاعدہ طور پہ رضائیاں، کمبل، بلینکٹس، راشن، تمام وہ چیزیں دی جا رہی ہے کہ جو اس وقت سردی کا موسم آ گیا ہے اور ظاہر سی بات ہے سردی سب کو لگتی ہے، تو سیلانی ویلفیئر نے خاص ان کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ ڈیلی ہمارے 400-500 راشن ڈیلی آ رہے ہیں جو انشاءاللہ اس علاقے کو ہم پورا کریں گے۔ اس علاقے میں گڑی کھیروں کے اندر بہت زیادہ تباہی آئی، میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں کہ میں نے ان کے مکان، ان کے حالات، ان کے پانی، بھرپور پانی بھرا ہوا ہے وہاں پر، جو کہ سیلانی ویلفیئر نے وہاں تک پہنچایا جہاں کوئی پہنچ نہیں پاتا ہے، اس جگہوں تک یہ راشن دیا گیا ہے جہاں کوئی NGOs نہیں پہنچ پائی۔ سیلانی ویلفیئر نے وہ امانت ہے جو لوگوں نے ہمیں دی
وہ अमानतें उन तक पहुँचाई। सैलाब मुतासरीन ने राशन फराहमी के साथ मकानात की बहाली के लिए इकदामात उठाने पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ इजहार तशक्कुर करते हुए इन इकदामात को इंसान दोस्ती की आला तरीन मिसाल करार दिया। और यहाँ आपको बताते चलें, कराची के इलाके जिला वस्ती के गुंजान आबाद इलाके दिन ब दिन कचरे दान में तब्दील होने लगे हैं। सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल ने मोहम्मदी कॉलोनी का हुलिया बिगाड़ दिया। मोहम्मदी कॉलोनी में लगे कचरे के अंबार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी खुलकर बयान करने लगे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह सिंध सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए वक्त निकाले मकीनों ने मुतालबा कर दिया। जिला वस्ती की मोहम्मदी कॉलोनी गंदगी और गलाजत के बायस कचरा दान का मंजर पेश करने लगी। गुंजानाबाद इलाके में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी खुलकर बयान कर दी। कचरे के अंबार के बायस अहले इलाका को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होती दिखाई देती हैं। मकीनों का कहना था कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान मोहम्मदी कॉलोनी का दौरा करें ताकि उन्हें भी अपनी नाअहली और कोताहियों का इदराक हो सके। ग्राउंड के पास इतना कचरा हुआ है, जबकि इन लोगों ने इतनी कोशिशें भी करवाई हैं, लोगों ने भी अपनी उसके तहत अपना काम करा, लेकिन फिर भी अभी तक सफाई नहीं हुई। और वही अभी तक कचरा पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा ग्राउंड के पास, जैसा कि नजर आ रहा है आपको। सॉलिड वेस्ट जो है कचरा वचरा कोई उठा नहीं रहे। ग्राउंड हमारा जाके देखें आप क्या हाल हो रहा है ग्राउंड का। बहुत क्या नाम है, पीछे पूरा सारा कचरे का बम्बार लगा हुआ, चारों तरफ देखें आप ग्राउंड के। और ये जो लग रहे थे बट्टे वगैरह, ये भी काम रुक गया है। ये जल्दी से जल्दी कराया जाए, लोग परेशान हुए हैं। सारे हमारे मोहम्मदी ग्राउंड में कचरा इतना भरा हुआ है, सारी चारों तरफ ना कचरे की सफाई हो रही है सर, ना कुछ हो रहा है। आवाम बड़ी परेशान है। चारों तरफ हमारा अजीज़ाबाद को देख लो, जरा चारों तरफ कचरे का ढेर है और नदी नाले भरे हुए हैं और गटर भरे हुए, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है। मोहम्मदी कॉलोनी की गलियों और चौराहों पर लगे कचरे के अंबार से यहाँ के मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि यहाँ फिजाई आलूदगी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। यहाँ के मकीनों ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से शिकवा किया कि अपने मातहत इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए वक्त निकालें और महकमा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की इंतजामिया को उनके फराइज याद दिलाएं। तो दूसरी जानिब कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D2 में भी सीवरेज का निज़ाम बैठ गया है। उबलते गटरों के सबब पूरी शाहराह सयाब तैलाब में तब्दील हो गई है। आलूदा पानी न सिर्फ मच्छरों की अफजाइश का बायस बन रहा है, वहीं मकीन भी तरह तरह के वबाई अमराज में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड समेत जिला इंतजामिया की नाअहली, सेवरेज सिस्टम के बैठ जाने से गुलशन इकबाल 13D2 भी सियाह तालाब में तब्दील हो गया। उबलते गटरों से निकलता आलूदा पानी न सिर्फ मच्छरों की अफजाइश का बाइस बन रहा है, वहीं मकीन भी तरह तरह के वबाई इमराज में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। मकीनों का कहना है महकमों में बराजमान अफसरान किसी सूरत सुनने को तैयार नहीं, हजारों दरखास्तें दे चुके हैं। ये गुलशन इकबाल 13D2 का इलाका है। यहाँ पे तकरीबन 6-7 महीने हो गए पानी का सिरुज खड़ा हुआ होता है। पानी बिल्कुल मसला बनाया हुआ है, लोग नमाज पढ़ने नहीं जा सकता है। तो गुजरा ही नहीं जाता, नमाज ही आते हैं, बेनमाजी हो के चले जाते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ सकते, नमाज के लिए आते हैं वापसी पीछे चले जाते हैं। मच्छर इतने कि दुनिया बीमार है, यहाँ के तो लोग ही बीमार हो रहे हैं, हम खुद ही बीमार हो रहे हैं, दूसरों को क्या बोलें। इतनी परेशानी कि हर गली में ये पानी और गटर सारे चौक हैं, लोगों को इतनी परेशानी, लेडीज़ को, बच्चों को, नमाज के लिए बंदा नहीं जा सकता, गाड़ियों की भी ये रोडों के हाल है, आप देखें हर जगह गली में ये सूरत हाल है। सेवरेज सिस्टम के साथ गुंजानाबाद इलाके में सड़कों का हाल भी बेहाल है, जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने समेत हादसात का होना भी मामूल बन गया है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के सनती जोन्स में जारी तरक्याती उमूर सुस्त रवि का शिकार हो गए हैं। अधूरे तरक्याती काम अवाम के लिए बबाल जान बन गए, जबकि सनती इलाकों में मेहनत कशों का आना जाना भी मुहाल हो गया। धूल मिट्टी से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो गई, जबकि मजदूर तबके के लिए टूटी सड़कों से गुजरना भी अब इम्तहान बन गया।
کراچی کے صنعتی زونز میں جاری ترقیاتی امور سست روی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ادھورے ترقیاتی کام عوام کے لیے وبال جان بن گئے۔ صنعتی علاقوں میں محنت کشوں کا آنا جانا بھی محال ہو گیا۔ دھول مٹی سے آمد و رفت متاثر ہونے لگی ہے۔ دھول مٹی کی وجہ سے اب لوگ جو ہے وہ دیگر امراض میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں، جبکہ مزدور طبقے کے لیے ٹوٹی سڑکوں سے گزرنا بھی اب امتحان بن گیا ہے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹ کے مکینوں کو ایک بار پھر سے انتظامیہ نے بے آسرا چھوڑ دیا ہے۔ یوسف گوٹ بلدیاتی مسائل کے شکنجے سے آزاد نہ ہو سکا۔ بلدیاتی اداروں نے یوسف گوٹ کے مکینوں کو ایک بار پھر سے بے آسرا چھوڑ دیا۔ گھروں کے آگے بہتا سیوریج کا پانی، صفائی ستھرائی کا فقدان اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں اب یوسف گوٹ کے مکینوں کا مقدر بن گئی ہیں۔ یوسف گوٹ کے باسی سیوریج کے ناکارہ نظام، گندگی اور غلاظت کے ڈھیر میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کراچی میں ہر برسنے والی بارش میں ڈوبنے والے یوسف گوٹ کے بلدیاتی مسائل تاحال حل نہ ہو سکے۔ یوسف گوٹ میں سیوریج کا نظام ناکارہ ہوئے عرصہ بیت گیا، تاہم پھر بھی بلدیاتی اداروں کو ہوش نہ آیا۔ گھروں کے آگے بہتا سیوریج کا پانی، صفائی اور ستھرائی کا فقدان اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں یوسف گوٹ کے مکینوں کا مقدر بن گئیں۔ سیوریج کے بوسیدہ نظام نے مکینوں کا گھروں سے نکلنا مشکل کر دیا، جس کے باعث معمولات زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ کہ گورنمنٹ کے ترقیاتی کام ہو رہے تھے، بس یہ کام چھیڑ کے سب چلے گئے اور عوام کو اتنی پریشانی ہے کہ بے پناہ، کوئی آمد و رفت نہیں ہے۔ کوئی گاڑی میں اگر کہیں جانا چاہتا ہے تو نہیں جا سکتا، پیدل بھی گلیوں سے کیچڑ میں سے جا رہا ہے۔ سیوریج کا نظام بھی درم برم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے، اور کوئی کسی کے یہاں آنا چاہے تو آ بھی نہیں سکتا۔ گندی ہو رہی ہے، یہ والی بھی اتنی گندی ہو رہی ہے، یہ ادھر سے گلی میں سے یہ بھی اتنی گندی ہو رہی ہے، نہ بچوں کو لے جا سکتے نہ اکیلے جا سکتے، اتنی گندگی ہو رہی ہے۔ اس کی طرح سے آنے جانے کی پریشانی ہو رہی ہے، نہ آ سکتے ہیں، نہ ٹریفک جا سکتی ہے، نہ اسکوٹر نہ رکشا، کوئی بھی نہیں آ سکتا جا سکتا۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیوریج کی لائنوں کی تنصیب کے لیے کھدائی کی گئی، جس کے باوجود کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا۔ سیکٹر 2 ہے یوسف گوٹ، یہاں پہ ابھی صورتحال دیکھ سکتے ہیں گندگی کا، بارش کا سیوریج کا پانی یہاں پہ بڑھ جاتا ہے، کوئی نگاسی نہیں ہے پانی کی، اور لوگوں کو آنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہاں پہ۔ یوسف گوٹ کے مکینوں نے بلدیہ غربی انتظامیہ، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ناقص کارکردگی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بلدیاتی اداروں کی غفلت اور لاپرواہی نے یوسف گوٹ کے مکینوں کو بلدیاتی مسائل کے ساتھ جینا سکھا دیا، پھر بھی وہاں کے باسی حکومت سے مسائل حل کرنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ڈگمگاتی گاڑیوں میں ہچکولے کھاتے سفر کرنا اب شہر کراچی کے باسیوں کا مقدر بن گیا۔ جہانگیر روڈ کی حالت کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود اب بھی ویسی کی ویسی ہے۔ موٹر سائیکل سواروں کا اچانک گڑھے میں گر جانا بھی معمول بننے لگا۔ اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کے باعث رات کے اندھیرے میں سڑک سے گزرنا امتحان بن گیا۔ چلتے چلتے گاڑی کا اچانک سڑک پر پڑے گڑھے پر رکنا، پیچھے کی گاڑی کا ٹکرانا یا موٹر سائیکل کا اچانک گڈھے میں جا گرنا، حادثے کا شکار ہو جانا روز کا معمول ہے۔ جہانگیر روڈ کی اس سڑک کی طرح ٹوٹی سڑکیں شہر میں ہونے والے حادثات کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں موٹر سائیکل سوار گر کر حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں حادثے کی بڑی وجہ یہ ٹوٹی سڑکیں ہی ہیں، جہاں رات کو اندھیرا رہتا ہے، خراب اسٹریٹ لائٹس درست نہیں کی جاتی۔ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ سالوں کے ایکسیڈنٹ کو بول رہے ہیں کل بنایا، آج پھر جا کے کلچ کٹورا یہ بھی ڈال کے آ رہا ہوں، سب سامان آ کے پڑا ہوا ہے ہمارے پاس کباڑا۔ ہم لوگ بڑا پریشانی سے چلا رہا ہے سر، یہ دیکھو اس طرح کڈے ہے، یہاں سے لے کے لالوکیت تک، چناٹی تک اور گروپ انڈر تک ایسا کھڈے ہے سر۔ رات میں تو بہت دشواری ہوتی ہے، بہت ایکسیڈنٹ، بہت کیس اسی وجہ سے ہو رہی ہے، کھڈوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اندھیرا ہوتا ہے، نظر نہیں آتے، کھڈے میں گاڑی کلٹی ہو جاتی ہے، بائک گر جاتے ہیں، گاڑیاں لگ جاتے ہیں، یہ کھڈوں کے وجہ سے گاڑیاں گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہمیں تو نیند حرام ہے۔ مچھر، اتنے مچھر، یہ نالے دیکھو، صرف کھدائی کیا، باقی ان کا کوئی سپورٹنگ نہیں ہے، کوئی آتا نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ شہریوں کو سفر کے دوران حادثات سے بچانے کے لیے ان ٹوٹی سڑکوں کی مرمت یا اثر نو تعمیر انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔